آج عنوان ہے حج بیت اللہ شریف. کیا چیز؟ حج بیت اللہ شریف کا حج. اب دیکھیں یہاں بیٹھے ہیں تو آپ بولے ہیں. اگر آپ ایک بندہ اس کونے میں ہوتا ایک اس میں ہوتا, کس نے بولنا جواب دینا تھا, یا میں بھی کیسے پوچھ سکتا تھا. حج بیت اللہ, اور یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی حج ہی کا ذکر ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر حج. اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا, پھر تمہارے لیے مشکل ہوتا. اس لیے جو بات میں کہہ دوں پر تکرار نہ کرو, بلکہ تمہارا کام ہے عمل کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنی شان عطا فرمائی ہے, اللہ نے کتنا اختیار عطا فرمایا ہے. یہ حج شرعی کام ہے نا, شریعت کے جو فرائض میں سے فریضہ ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار کوئی نہیں, اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا ہے کہ اگر اللہ کا نبی کہہ دے حج ہر سال فرض ہے تو فرض ہو جائے گا. تو یہ شریعت میں اختیار اسی کو کہتے ہیں نا, اور یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو یہ کس نے دیا؟ اللہ کے عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. نبی کی نبوت
تقاضا بھی ہے کہ محب اور محبوب جو ہوتے ہیں نا، محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے کوئی بات چھپاتا نہیں، کسی بات کو محفوظ کر کے نہیں رکھتا، بلکہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو محبوب کی پسند ہے محب کی پسند ہے، اور جو محب کی پسند ہے محبوب کی پسند ہے۔ دنیا کی محبتوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر یہاں اس جیسا کوئی محب نہیں، حضور جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی محب نہیں، سرکار جیسا کوئی محبوب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا تھا، میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج جو ہے صاحب استطاعت پر فرض فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں بات، اللہ تعالیٰ نے حج و فریضہ جب اس کا ذکر فرمایا نا، تو پہلا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ مطلب کیا؟ حج عبادت ہے، شہر کے لیے نہیں کرنا، ویسے آنا جانا نہیں، وہاں طرف دیوار اور شہر کو دیکھنا مقصود نہیں، بلکہ یہاں سے قدم اٹھائیں تو اللہ کے لیے، سفر کریں تو للہ اللہ کے لیے، وہاں جائیں تو اللہ کے لیے، ہر میں مکہ میں جائیں تو اللہ کے لیے، ہر میں مدینہ میں جائیں تو اللہ کے لیے، کعبے کا دیدار کریں تو اللہ کے لیے، روضہ رسول کا دیدار کریں تو اللہ کے لیے، شاہی کریں تو اللہ کے لیے، طواف کریں تو اللہ کے لیے، اور عرفات میں جائیں تو اللہ کے لیے، مینا میں قربانی کریں تو اللہ کے لیے، اور شیطان کو بکری نہ مارے تو اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، آنا بھی اللہ کے لیے اور جانا بھی اللہ کے لیے۔ حج للہ، اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے خلوص، اس واسطے وہاں جائیں، اللہ کا گھر بیت اللہ شریف حاضری دیں، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز و محور ہے، اللہ گھروں سے پاک ہے۔ یہ جو بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ جو نسبت اضافت ہے، یہ تشریفی ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز و محور ہے، اس وجہ سے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے جائے، توبہ استغفار کے لیے جائے، اور زیارت کے لیے جائے، اور یہ سارا عمل کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ، حج بیت اللہ اللہ کے لیے، اور صرف حج اللہ کے لیے نہیں، نماز بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے۔ اگر ریا ہو، دکھاوا ہو اللہ کے سوا، تو پھر یہ ریاکاری، دکھلاوا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی۔
دکھاوے کے لیے نہ نماز پڑھو، دکھاوے کے لیے نہ روزہ، دکھاوے کے لیے نہ حج، دکھاوے کے لیے نہ قربانی، بلکہ سب اعمال صالحہ کیے جائیں للہ، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے کیے جائیں۔ صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرے تو استطاعت رکھتا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کرے، تمام اعمال صالحہ جب کرے تو نیت کرے کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے معبود سے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب کہہ دے او لوگوں، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ، میری موت بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری عبادت نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے۔ پتہ یہ چلا مسلمان کا وہی عمل مقبول و منظور ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی۔ تھوڑا عمل بھی ہو، تھوڑا عمل بھی ہو، خلوص ہو تو قبول ہے، عمل تھوڑا بھی ہو اگر اس میں خلوص ہو تو قبول ہے، اور اگر عمل بہتا بھی ہو خلوص نہ ہو تو قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ دِمَاغَهُ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گوشت، خون، قربانیوں کے لَن يَنَالَ اللَّهُ، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، تمہارا گوشت، خون، گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہاری شے پہنچتی ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ، وہ خلوص ہے، تقویٰ دل کی کیفیت ہے، تو دل کی جو خشیت ہے، جو تقویٰ ہے، جو خلوص ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت بڑا 20-50 لاکھ کا جانور لیا اور جناب دنیا کو دکھایا، دنیا میں چرچے ہیں گوشت آنا ہوگا، تو یاد رکھیں وہ گوشت ہو جائے گا، پوست ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، قربانی قبول نہیں ہوگا۔ قربانی اس وقت ہوگی جب خلوص ہوگا، تقویٰ ہوگا، طہارت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، تو ایک چھوٹا سا جانور بھی ہوگا، اگر خلوص بڑا ہے تو کخ بھی اللہ کے حکم سے لاکھ سے اوپر ہے، اور خلوص نہیں تو وہ لاکھ بھی کخ سے نیچے ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، دیکھیں ایک بندہ 100 نفل پڑھتا ہے، ایک بندہ 2 نفل پڑھتا ہے، زیادہ کس نے پڑھے؟ 100 والا، ماشاء اللہ 100 نفل پڑھنے والا زیادہ پڑھے اس نے، ایک نے 2 پڑھے، مگر ان میں اگر 100 والے بندے میں خلوص نہ ہو، 2 والے میں خلوص ہو، تو 2 والا قبول ہے، 100 والا مقبول ہے۔ کیوں؟ ان 2 میں خلوص ہے، 2 میں بولے کیا ہے؟ خلوص ہے۔ اسی طرح ایک بندہ پوری رات تلاوت کرتا ہے، پورا قرآن پڑھتا ہے، مگر اس میں خلوص نہ ہو، قبول نہیں ہے، اور اگر ایک رکوع بھی پڑھ لے خلوص سے پڑھے تو قبول ہے، ایک رکوع بھی پڑھے خلوص سے پڑھے تو قبول ہے۔ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سارے مننے کیا کہا یا رسول اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہیں تو بیکار ٹوٹ جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے. میں نے کہا کہ تمہارا تو کر نہیں رہا اس واسطے کہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے بڑوں کو دیکھا ہے, سنا ہے, لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ. میں نے کہا کہ ان بابوں کا کیا بنے گا, تمہارا تم نے نہیں کہنا تمہارا صحیح, ان کا کیا ہوگا. کہ یہ بات نہیں ہے. یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو محبت رسول اللہ, یہ محبت کا کلمہ ہے. یا رسول اللہ محبت کا کلمہ ہے. اتنی بات الگ ہے, وہ الگ بات ہے. 100 میل بیٹا دور ہو, بچہ 100 میل دور ماں سے دور ہے نا, پر کیونکہ اس کو سب سے زیادہ جس ہستی سے پیار ہے نا دنیا میں رشتوں میں, وہ کس سے ہے, ماں سے. جب بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں کیا کرتا ہے, اے میری امی. منہ سے کیا نکلتا ہے, اے امی. اپنی اپنی زبان پنجابی میں کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے اے امی, او امی. عربی میں کہتے ہیں یا امی, ہے جی. اردو میں کہتے ہیں یا امی. تو دیکھ لیں اس کی زبان پر یہ ماں کا لفظ, ماں کا نام کیوں آیا ہے, اس لیے کہ وقت مشکل مصیبت میں یہ گرا ہوا تھا, اس وقت اسے سب سے پیارا رشتہ یاد ہے. اور وہ پیارا رشتہ دنیا میں کیا ہے, ماں سے بڑھ کر کوئی محبت والا اتنا عظیم رشتہ نہیں. تو 100 ماں باپ ایک طرف مدینے کے تاجدار, سب سے زیادہ رحیم بھی ہیں, شفیق بھی ہیں, رؤوف بھی ہیں, اور اپنی امت پر مہربان بھی ہیں. اس وقت اس واسطے امتی جہاں بھی ہو, تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, جب وہ مصطفیٰ کریم کو یاد کرتا ہے تو یاد رکھیں ایک تو یہ محبت ظاہر ہوتی ہے, اور پھر ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں, فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. صحابی حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابی کھڑے ہوئے, کیا کی یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے رسول اللہ کے محبوب, انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد. یا رسول اللہ مدینہ کے تاجدار, نبیوں کے تاجدار, نبیوں کے سردار, آقا میں آپ کا غلام. یہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام, قرآن کی ایک سورت سے میری بڑی محبت ہے. اللہ ہمیں بھی محبت عطا فرمائے. اگر ہائے افسوس ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں, ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ رہی, ہمارے بستیوں میں قرآن کی محبت نہ رہی. آج مسجد میں آنے کے لیے تیار کوئی نہیں قرآن پڑھنے سننے کے لیے. کسی مجلس میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے. اگر پوری رات ڈرامہ ہو, گانا ہو, نعت ہو, شاد ہو, پوری رات آج امتی وہاں پہ کھڑا ہوگا, مگر قرآن سننے کے لیے وقت فرصت نہیں ہے. اسی لیے تو امت آج برباد ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے. اللہ کی قسم دل کے سینے میں قرآن, شاید قرآن کی محبت تھی, عشق تھا, وہ تھوڑے بھی تھے تو ساری دنیا پر حکومت کر رہے تھے. کیوں؟ تعلق قرآن سے تھا, تعلق قرآن سے تھا, صاحب قرآن سے تھا, رہنمائی قرآن سے حاصل کرتے تھے, رہنمائی سنت رسول سے حاصل کرتے تھے. چاہے ادبی ہو یا عربی ہو, تب قرآن سے کٹتا ہے, قرآن سے ہٹتا ہے, قرآن سے کٹ جائے, قرآن
دلیل و خبر ٹرمپ آیا ہے. کون؟ امریکہ کا صدر دوبارہ بنا ہے ٹرمپ. یہودیوں کا سربراہ، فلسطینیوں کا قاتل، مسلمانان عراق کا قاتل، یمنی مسلمانوں کا قاتل، شامی مسلمانوں کا قاتل، کشمیر کے مسلمانوں کا ظلم ڈھانے والوں کا ساتھی، ظالم، قاتل، جابر، مغلوب، فرعون. جی سعودیہ ہمارے مسلمانوں کا مرکز ہے. اب مرکز والوں کا حال یہ ہے کہ ٹرمپ کا اشتباہ اس طرح کرتے ہیں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا حقیقی باپ، ان کا دادا، ان کا پردادا، میں کہتا ہوں اپنے دادے دادے کا مطابق اتنا انہوں نے استقبال نہیں کیا ہوگا جتنا ٹرمپ کا استقبال کیا. خدا کی قسم کہ نبی کے روزے انور سے دور ہیں، نبی پاک کی محبت سے دور ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہیں. اگر نبی پاک کے روزے کے سامنے کوئی شراب کرتا ہے، یہ اسے چھڑکتے ہیں، یہ اسے ڈانٹتے ہیں، یہ اس پہ فتوے تھوڑتے ہیں. مگر ٹرمپ آیا ہے، ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے ہیں. اور جا کے ٹرمپ کو ملتے ہیں نا تو پھر جناب الٹے کو واپس پلٹتے ہیں. بھائی کانڈ نہ ہو بچے اج اسی قرآن کی طرف کانڈ نہیں کرنے نا، پر اتنے ایسا قرآن کی طرف اس طرح اطلاع نہیں کرنے آتے. یہ کدھر ہے؟ یہ کدھر حدیث میں آیا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ اطلاع کہاں لکھا ہے؟ تو ٹرمپ تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، تمہارا کون سا مرشد ہے؟ اس کے واسطے تم احترام بھی کرتے ہو، الٹے قوم بھی چلتے ہو، اسے اپنے دائیں طرف بٹھاتے ہو، اسے دائیں طرف چلاتے ہو. اور بیگانگی کی یہ انتہا ہے کہ اس ٹرمپ کے سامنے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو پیش کر رہے ہیں. خدا کی قسم اس پہ رونا آتا ہے. یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں سے پوچھیں. باقاعدہ قطاروں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو کھڑا کر کے وہ ٹرمپ کے سامنے ناچ رہی ہیں. پھر ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور ان عورتوں سے اس طرح مسافہ کرتے ہیں. وہ تو فرعون کسی سے بات نہیں کرتا، مگر وہ مسلمانوں کو جلانے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان بیگانوں کے ذریعے سے وہ عورتوں کے ہاتھ پکڑتا ہے. اس طرح جو ہے نا وہ بڑے ایک خاص انداز کے ساتھ جھٹکے دے رہا ہے. دنیا والوں دیکھ لو، مسلمانوں تمہاری مسلمانی ختم ہو گئی ہے، تم اب بےغیرت ہو گئے ہو، غیرت والے چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. بھائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. اللہ اکبر. بھائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا. وطن میں تم ہو مسالہ تو تمدن میں حقوق. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اہل حجاز تو کر چکے ہیں بیعت یزید کی، امت کو آج پھر ضرورت ہے کسی حسین کی. امت کو آج پھر ضرورت ہے کسی حسین کی، غلام حسین کی، غلام حیدر کرار کی، غلام صدیق اکبر کی، غلام فاروق اعظم کی ضرورت ہے آج پھر. انہوں نے تو غیرت کو فروخت کر دیا ہے اور تباہ کر دیا ہے. ہم اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہ اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت تیری آگے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے مخلص صحابی رسول، یاد کی یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد. یا رسول اللہ میں اس سورت قرآن کی سورت قل هو اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. محبت. جب میرے آقا نے دیکھا نا کہ میرا غلام قرآن کی سورت سے محبت کرتا ہے، اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ حقیقی معنوں میں محب ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ محبت
خلوص ایک دل کی کیفیت ہے. ہم آدمی ظاہری آثار دیکھ بندہ مسجد میں جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی نمازی آدمی ہے دیکھو مسجد میں جاتا ہوتا ہے. آج کل کیا پتا اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا ہم کہتے ہیں بڑا مسجد پر وقت آ گیا ہے. ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہوگی چلتے ہوئے واپس آتے ہوئے کسی کے نئے جوتے اتار کے لے جاؤں گا، اٹھا کے لے جاؤں گا. کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن ہم ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، باطن کی ہمیں خبر نہیں. مگر اللہ کا نبی جب دیکھتا ہے تو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا. اللہ کا جب نبی دیکھتا ہے تو اس کی نظر دل پہ ہوتی ہے. اللہ کا نبی دل کے خلوص سے بھی واقف ہوتا ہے. اس واسطے میرے آقا نے انعام عطا فرمایا. جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ انی احب هذه السورۃ قل هو اللہ احد، یا رسول اللہ میں اس قرآن کی سورۃ قل هو اللہ سے محبت کرتا ہوں. جب اس نے یہ بات کہی میرے پاک نبی اللہ کے محبوب نے دیکھا ہے کہ یہ بندہ مخلص ہے، خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرآن سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، توحید والی اللہ اکبر یہ سورت ہے سے محبت کرتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلوص کو دیکھ کر ارشاد فرمایا اتنا حبک ادخلک الجنہ. او میرے غلام، میرے صحابی، تو جو اس سورت کو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا انعام یہ ہے کہ یہ محبت تجھے اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوگی. اللہ یہ محبت تجھے لے کے جنت میں لائی. پتہ کیا چلا؟ قرآن وہ کتاب ہے، اگر بندہ اس کی پیروی کرے گا، اس کی طرف آئے گا، اس کی طرف جھکے گا، اس کو سینے میں بٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے جنت عطا فرمائے گا. حضور نے بتا دیا ہے تو جس ہستی پہ قرآن اترا ہے اگر وہ قرآن جنت میں لے جائے گا تو جس کے سینے میں نبیوں کے تاجدار صاحب قرآن کی محبت ہوگی. اللہ اللہ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. ہم نبی پاک کا فرمان سنتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کے. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. آج بلکہ یہ نعرے لگائے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مجاہدین اسلام زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. آج یوم تشکر بھی ہو رہا ہے نا. تو یہ اس واسطے اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے شکر ادا کرو. یہ ناچنا گانا شکر نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے. نفل پڑھو، قرآن پڑھو. مودی یہودی ایک ہی کھاتا تھا. مودی یہودی ایک ہی کھاتا ہے. محمد مصطفیٰ کے غلاموں نے ایسا چھکا لگایا ہے جی، اسے بھی پتہ چلا ہے صرف مودی نہیں دنیا کے یہودیوں نے دیکھ لیا ہے، اسلام کے دشمنوں نے، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام گناہگار ہو سکتے ہیں، مگر جب یہ ایمانی غیرت کے ساتھ کسی دشمن سے ٹکراتے ہیں تو پھر دشمن اللہ اکبر سے پاش پاش کر کے چھوڑتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے
اس حملے میں یقیناً جو ہے یہ ضرب حیدری ضرب حیدری